اولیاء اللہ کی کرامات ایک بہت ہی شاندار قسم کا تصرف رکھتے ہیں جو لوگوں کے کام آتے ہیں۔ اسی طرح کا واقعہ ایک بہجت الاسرار کتاب جو اللہ والوں نے لکھی ہے اس میں مذکور ہے، جسے ہم کشتی کو بچانا کے نام سے جانتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی طاقت و تصرف کا یہ ایک شاندار واقعہ ہے جسے میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ خبر دی ہم کو شیخ نیک بخت ابو الایمن برکات بن مسعود بن کامل عباسی تکریتی نے کہا، میں نے سنا شیخ غرض بن شیخ بزرگ پیشوا جاگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ایک سوداگر اہل واسطہ سے میرے والد کی خدمت میں آیا اور والد کو دوست رکھتا تھا، ان پر اعتقاد کرتا تھا۔ انہوں نے ان سے بحر ہند میں تجارت کرنے کی اجازت مانگی تو اس پر آپ نے اس کو رخصت کیا تو کہا کہ جب تم کسی ایسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ جس کے دفع کرنے پر قادر نہ ہو تو میرے نام کو پکارنا۔ وہ شخص سفر کو چلا گیا۔ پھر 6 ماہ کے بعد میرے والد کود کر کھڑے ہوئے، ہمیں آس پاس تھے۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے تالی بجائی اور کہا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے لیے مسخر کر دیا اور ہم اس کو مطیع کرنے والے نہ تھے، اور چند قدم دائیں چلے۔ ہم یہ سب معاملہ دیکھتے تھے۔ پھر آپ بیٹھ گئے اور ہم نے آپ سے دریافت کیا تو فرمایا کہ عنقریب سوداگر واسطی اس نجات نہ دیتا تو غرق ہونے والا تھا۔ ہم نے وہ تاریخ لکھ لی۔ 7 ماہ کے بعد وہ سوداگر آیا تو میرے والد کے پاؤں پر گر کر بوسہ دیا اور کہنے لگا، اے میرے سردار، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم اس دن ہلاک ہی ہو گئے تھے۔ میرے والد ہنستے تھے۔ جب ہم سوداگر سے علیحدہ ہو کر ملے تو ہم نے ان سے یہ معاملہ پوچھا۔ اس نے کہا کہ ہم شہر چین کی طلب میں بحر محیط کے بھنور میں پڑ گئے اور راستہ بھول گئے، اور ملاح اور تمام کشتی والوں نے ہلاک کا یقین کر لیا۔ پھر جب فلاں وقت فلاں دن تھا اور اس وقت کا ذکر کیا کہ جس کو ہم نے لکھ لیا تھا، تو شمال کی جانب سے ہم پر تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ سمندر کو جوش آیا، اس کی موجیں تلاطم میں آئیں، وہ بڑھنے لگیں اور ہمارا سخت معاملہ ہونے لگا۔ ہم اس پر تیار ہو گئے تھے کہ سمندر میں گر جائیں۔ تب میں نے شیخ کے فرمان کو یاد کیا اور کھڑا ہو کر عراق کی طرف متوجہ ہوا اور پکارا کہ اے جاگیر، ہم کو پکڑنا۔ ابھی میں نے اپنا کلام پورا نہ کیا تھا کہ ان کو اپنے پاس کشتی کے اندر اپنے پاس کھڑا ہوا دیکھا۔ شیخ نے اپنی آستین سے شمال کی طرف اشارہ کیا تو ہوا ٹھہر گئی۔ پھر وہ کشتی سے کود کر سمندر کی سطح پر جا کھڑے ہوئے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں سے تالی بجائی اور کہا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، اور پانی پر چند قدم دائیں بائیں چلے تو سمندر ٹھہر گیا، اس کی موجیں ٹھہر گئیں، وہ ایسا ہو گیا کہ مرغ کی آنکھ ہے۔ پھر اپنی آستین سے جنوب کی طرف اشارہ کیا تو ہم پر عمدہ ہوا چلنے لگی۔ اس مقام سے ہم نکل کر راہ سلامت پر پہنچ گئے۔ شیخ سمندر پر چلے یہاں تک کہ ہم سے غائب ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان کی برکت سے ہلاکت سے نجات دی۔ تو یہ اللہ والوں کی ایک کرامات ہوتی ہے کہ لوگوں کو ان کی مصیبتوں سے نکال دیتے ہیں، مگر نکالتے بھی ان لوگوں کو جن کا ایک بڑا ہی خاص تعلق ان کے ساتھ ہوتا ہے، جیسا کہ اس میں مذکور ہو گیا۔ راوی کہتا ہے کہ ہم نے ان سے خدا کی قسم کھائی کہ اس وقت شیخ ہماری آنکھوں سے غائب نہیں ہوئے تھے بلکہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے اللہ عظیم کی قسم کھائی، اگر شیخ ہمارے پاس حاضر نہ ہوتے تو ہم میں سے کوئی نجات نہ پاتا مگر وہی جس کو خدا تعالیٰ چاہتا ہے۔ شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کردوں میں سے ہیں۔ عراق کے جنگلوں میں سے ایک جنگل میں جو کہ کلئی کے پل کے پاس جو کہ سامرا سے 1 دن کے فاصلے پر واقع ہے سکونت رکھتے تھے۔ اسی کو وطن بنا لیا تھا، یہاں تک کہ وہیں بڑی عمر میں فوت ہو گئے اور وہیں دفن ہوئے۔ ان کی قبر وہیں ہے جس کی زیارت کی جاتی ہے۔ لوگوں نے آس پاس
ایک گاؤں آباد کیا، اس سے وہ برکت چاہتے تھے۔ تو اس سبق آموز واقعہ میں ہمیں ایک درس ملتا ہے کہ جب ہم اولیاء اللہ سے اپنا رشتہ خاص کر لیں گے اور ان سے اجازت طلب کر کر اگر کوئی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا۔ اگر ان سے اجازت طلب کیے بغیر کوئی کام کریں گے تو ہو سکتا ہے اس میں نقصان ہو۔ تو لہٰذا جن کاموں کی یہ لوگ اجازت دیں انہیں آپ اپنے دل جوئی سے کریں، کیونکہ ان کے پیچھے ان کی دعا ہوتی ہے جو کہ ہر انسان کے لیے باعث برکت ہوتی ہے۔ تو ایسے سبق آموز واقعہ سے آپ کو بہت ہی نصیحت حاصل ہوگی۔